الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد ارتھ ہے کسی مائک ارتھ ہے اگر آپ سامعین اگے بھی ہو جاؤ پچھلے میں تاکہ موقع ملے اگے آ جاؤ ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے عظیم الشان پروبقار بابرکت اجتماع اور پروگرام جس دے اندر بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے.
ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤ اور خوش نصیب ہاں کہ ہر اعلیٰ اور افضل شے اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام تو سلسلہ انسانیت اللہ نے شروع فرمایا، بہت ساریاں امتاں زمین دے سینے تے بسیاں اور آباد ہون دے بعد سلسلہ ختم ہویا۔ ان تمام امتاں وچوں جو سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ امت سی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو اس امت وچوں پیدا فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لے آئے۔ ان تمام انبیاء چوں سب نالوں افضل تے اعلیٰ ذات آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دیے اللہ نے او نبی سانو عطا فرمایا۔ کتاباں منزل من اللہ من جانب اللہ کئی نازل ہوئیاں، انہاں چوں سب نالوں آخر اور سب نالوں اعلیٰ اللہ ذوالجلال دا کلام قرآن ہے۔ رب العالمین نے او قرآن سانو عطا فرمایا۔ امت ساریاں امتاں چو اعلیٰ، نبی سارے نبیاں چو اعلیٰ، کتاب ساریاں کتاباں چو اعلیٰ، اور وہ سب کچھ رب العالمین نے ساڈے حصے چ رکھیا۔ دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی اچ محبوب دا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنایا۔ حضور علیہ السلام آپ امت دی تربیت فرمان والے نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن قلب مصطفیٰ تے نازل ہوندا ہے علیہ السلام، اور تربیت امت دی کیتی جاندی ہے، پیغام امت نو دیتا جاندا ہے، آرڈر امت واسطے ہوندا ہے۔ وہی نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے نازل ہوندی ہے، اور حضور علیہ السلام امت دی تربیت فرماندے، اور آپ نے امت دی تربیت دا حق ادا کر کے دکھایا۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، توجہ فرمانا۔ قرآن نبی پاک تے نازل ہویا، اور حضور علیہ السلام دے بارے ساڈا ایمان ہے۔ ایک قرآن، سپاریاں والا قرآن، حرفاں والا قرآن، زبراں زیراں والا قرآن، سپاریاں والا قرآن، رکوعاں والا قرآن، اور ایک قرآن مکے مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن۔ اے قرآن تریاں سپاریاں والا قرآن ہے، اور وہ چلدا پھردا قرآن محمد مصطفیٰ دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ قرآن دیاں آیتاں دی تصویر بن کے، تفسیر بن کے امت دے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ جاگ دے ہی ہو نا، ٹھلے ٹھلے جے لگ دے جی میں نیند آن لگ پئی ہے۔ پریشان ہو کے اللہ دے گھر چ پریشان ہو کے نہ بیٹھیا کرو، ذرا ذوق نال لہ لہا کے مسکرا کے۔ اللہ ذوالجلال انشاءاللہ سانو پوری طرح امید ہے کہ اے ساڈا بیٹھنا اللہ دے گھراں دے اندر رب العالمین نو ضائع نہیں فرمان گے، ضرور ساڈی نجات دا ذریعہ اور ثواب بنان گے۔ اور ویسے بھی اپنے اپنے نصیبے دی گل ہے، کوئی کلباں چ بیٹھا، کوئی تھیٹراں چ بیٹھا،
کوئی حکے اگے بیٹھا ہاں تے کوئی قرآن سنن واسطے بیٹھے. ماشاءاللہ مولانا احسان الہی کالو حفظہ اللہ بڑا پر مغز ماشاءاللہ بیان فرمایا. صاحبزادہ مولانا سمیع الرحمان ربانی حفظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب تانوں سنایا. توجہ میرے ور رکھیا جے میں جلدی جلدی کچھ باتاں تہاڈی خدمت پیش کرن دی کوشش کراں گا. ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد دے اندر جلوہ افروز نے. دعا فرماؤ اللہ تمام علماء کرام سمیت ساڈی ساریاں دی حاضری نو قبول فرما لے. اللہ دا قرآن سماعت فرما لو. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں. پہلا مسئلہ پہلی گل سمجھن والے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی تے بدی دوویں برابر نہیں, اچھائی تے برائی دوویں برابر نہیں, بلکہ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. ایڈا سادہ تے ایڈا صاف صاف اللہ ذوالجلال دا قرآن بیان فرما رہے ہیں. اے دے سمجھن واسطے میں کہا کرنا اے دے سمجھن واسطے ضروری نہیں بندہ بی اے پاس ہوئے, ایم اے پاس ہوئے, ایم اے انگلش ہوئے, ایم اے عربی ہوئے, ایم اے پنجابی ہوئے, ایم اے اردو ہوئے تو پھر انہوں سمجھ آئے گی. میں آنا اے دے سمجھن واسطے کوئی ضروری نہیں جامعہ حرمین دا فارغ التحصیل ہوئے, جامعہ محمدیہ دا, جامعہ سلفیہ دا فارغ التحصیل ہوئے. ایڈی سادی گل ہے عام فہم بندہ جیڑا عام ساڈے ورگا سادہ بندہ انہوں بھی گل سمجھ آؤندی ہے. اللہ فرماندے نے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ویکھن والا تے نہ ویکھن والا دوویں برابر. کیوں جی یہ واسطے کو عربی بڑی لمبی چوڑی گرامر پڑھن دی لوڑ ہے, یہ واسطے فارسی اردو انگلش پڑھن دی کو بڑی لمبی چوڑی لوڑ ہے. عام سادے بندے نو بھی پتہ ہے ویکھن والا تے نہ ویکھن والا دوویں برابر. ہولی ہولی بول دے جی میں تواڈے پنڈ برابر ہی نے دوویں برابر ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ روشنی تے اندھیرا اے بھی دوویں برابر نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ دھوپ تے چھاں اے بھی دوویں برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ
ولا الاموات، زندہ تے مردہ یہ بھی دوویں برابر نہیں۔ میں قربان جاواں، گل ذہن چ رکھے آجے، زندہ تے مردہ برابر نہیں، اندھیرا تے روشنی برابر نہیں، دھوپ تے چھاں برابر نہیں، امیری تے غریبی برابر نہیں، دکھ تے سکھ برابر نہیں، پھول تے کانٹے برابر نہیں، صحت تے بیماری برابر نہیں، علم تے جہالت برابر نہیں۔ اللہ دا قرآن آندا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اوتھے رب العالمین نے کی سمجھایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں نیکی تے بدی برابر نہیں، انجی جویں ساریاں چیزاں برابر نہیں، ایویں نرمی تے سختی ایویں دوویں برابر۔ نبی پاک علیہ السلام پتا دینا آپ امت دے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے، پیشوا بن کے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امت واسطے معلم بن کے آئے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام امت دے روحانی باپ بھی بن کے آئے نے۔ سبحان اللہ۔ اور پتا دینا ہر باپ دنیا دے اندر جننے رشتے نے بھینا بھراواں دے رشتے آپس دے اندر بڑی اہمیت دے حامل رشتے نے، لیکن بھینا بھراواں دے رشتے بعض اوقات ایسا ہو جاندہ ہے ایک بھرا نو اللہ نے مال، دولت، شہرت، عزت، وقار، اولاد زیادہ دے دیتا ہے تے دوسرے بھرا دے دل وچ کسے ویلے حسد آ ہی سکدا ہے۔ ایدے کول اینا مال کتھوں آ گیا، ایدے کول اینیاں دولتاں کتھوں آ گئیاں، ایدے کول اینیاں شہرتاں کتھوں آ گئیاں۔ اور سونیوں بولے باجوے والیوں ایک گل یاد رکھے آدے، تقسیم رب العالمین دیئے، بولو تقسیم کی دیئے۔ اللہ عزت تھوڑی دے وے تے پاویں بہتی دے وے، اولاد تھوڑی دے وے تے پاویں بہتی دے وے، وقار شہرت زیادہ دے وے تے پاویں تھوڑی دے وے۔ اے تقسیم تیرے نہیں، میرے نہیں، کسے دنیا دار دے وس وچ نہیں، تقسیم کدے ہاتھ وچ۔ اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کیتی ہے، کتے چہرے چو چو کر دینے، تقسیم رب العالمین دیئے، کتے چہرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈینے، کئی وچ بڑھاپے جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈھے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازیں اڈے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازیں اڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی اگلے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے، ہے کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔
ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਕਈ ਤਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ, ਹੈ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਚੋਂ ਦੋ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਦਮਕਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਵੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਾ। ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ, ਕਈ ਤਵੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਗਲ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਕਈਆਂ ਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇੱਕ ਮਵਾਹਿਦ ਹੈ। ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇੱਕ ਮਵਾਹਿਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਕਈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਦਤਾਂ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਨਤਾਂ ਉਤੋਂ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮ ਨੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਾਪ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਦ ਅਦਾਵਤ ਬੁਗਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਐਸਾ। ਹਰ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਏ। ਹਰ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਹਰ ਬਾਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋਹਣਿਓ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖ। ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੁਸਖਾ, ਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀਂ ਨਾ,
ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਵੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਸੀ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੁਆ ਕਰਸੀ, ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ। ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵੇੜਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ। ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲੀ ਕਰਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਬਵੇਂ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵੇੜਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਵੇੜਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਏ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਦਾ ਗੂੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇੜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਦਾ ਗੂੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रोज़ा पाक ते करोड़ों रहमतां नाज़िल फरमाना, ते साडे वल्लों करोड़ों अल्लाह दुरूद व सलाम दियां बारिशां नाज़िल फरमाना। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु व सलाम उम्मत दे रूहानी बाप भी ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम उम्मत दी तरबियत फरमा रहे ने। कितनी आला तरबियत। पहला अल्लाह दा कुरान मुस्तफा ते नाज़िल हो रहा, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन फाइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीद। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने, लोगों पहला मसला समझ लो, नेकी ते बदी बराबर नहीं, अच्छाई ते बुराई बराबर नहीं। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया अहसन। नेकी नाल बुराई नू दफा करया करो, बुराई नू पीछे हटाया करो। इदफा बिल्लती या अहसन फाइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन। नतीजा की निकलेगा, फाइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीद। कल तक जेड़े तुहाडे मुखालिफ सन, कल तक तुहाडे वैरी सन, कल तक तुहाडे दुश्मनियां रखण वाले सन, तुसी नरमी करदे जाओ, नरमी करदे जाओ। उस नरमी दा नतीजा ये निकलेगा, अल्लाह तुहाडे दिलां विच प्यार ते मुहब्बत पैदा फरमा देंगे। वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नरमी जो कुछ बंदा नरमी नाल हासिल कर सकदा है, वो सख्ती नाल नहीं कर सकदा। जो फायदे नरमी दी वजह तो मिल सकते ने, वो फायदे सख्ती दी वजह तो नहीं मिल सकते। अपने अंदर नरमियां पैदा करो, अपने अंदर प्यार पैदा करो, अपने अंदर मुहब्बतां पैदा करो। लड़ाइयां ना वंडिया करो, झगड़े ना तकसीम करया करो, लोकां नू तोड़िया ना करो, लोकां नू जोड़िया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना आप जदों तशरीफ लै गए ना, हिजरत फरमा के मक्का पाक चों निकले ते कायनात दे इमाम मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे ने। रस्ते च कुबा बस्ती है,
جتھے نبی علیہ السلام ایک روایت دے مطابق 14 دن ٹھہرے، ایک روایت دے مطابق 7 دن نبی علیہ السلام اتھے ٹھہرے تے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے جناب عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودیاں دے عالم سن تے اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد وچ مسلمان بھی ہو گیا نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے پتہ لگا، خبر ملی تے آندے نے میں ارادہ کر لیا، میں پروگرام بنا لیا، میں جا کے اس نبی کولوں چند سوالات کرنے نے تے چونکہ تورات انجیل دے عالم سن، جان دے سن، آندے نے میرے سوالاں دے جواب سوائے نبی دے ہی کوئی نہیں سکدا، تے میں جا کے سوال کراں گا، جے تے میرے سوالاں دے جواب مل گیا تے پتہ لگ جائے گا واقعی اللہ دے سچے نبی نے، تے جے میرے سوالاں دا جواب نہ مل سکیا تے پھر بھی پتہ لگ جائے گا حقیقت کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، جناب عبداللہ بن سلام تشریف لے آ رہے نے، قربان جاواں ساتھیوں اندازہ فرمایا دے میں آنا کئی ایسے نے جنہ نبی پاک علیہ السلام دیاں آوازاں سنیاں مسلمان ہو گیا، آپ دے بیان سنے مسلمان ہو گیا، آقا دے خطبات سنے مسلمان ہو گیا، نبی پاک دے معجزات ویکھے مسلمان ہو گیا، اور کئی ایسے بھاگاں والے ایسے نصیباں والے نے جنہ حضور دا واز نہیں سنیا، خطاب نہیں سنیا، کوئی بیان نہیں سنیا، بس محبوب دا چہرہ پاک تکیا تے اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ صرف نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ پر انوار تکیا، حضور دا چہرہ انور دیکھیا تے میرے آقا علیہ السلام دے غلام بن گیا، نبی پاک علیہ السلام دے تابعدار بن گیا۔ کیوں نہ بن دے؟ وہ چہرہ ہی ایڈا پیارا، وہ چہرہ ہی ایڈا حسین، سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، کالیاں نے زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں، اور سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، کالیاں نے زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں، اور منہ سی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، منہ سی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگو، حیا دیاں کانا دوویں اے اوپر کمانا دوویں، حیا دیاں کانا دوویں اوپر کمانا دوویں، تیوڑی بغیر متھا سی دند کھنڈ وانگوں، اور لباں سی کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں، لباں سی کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں، لمی تے پاری داڑی دادے پابند وانگوں، اور نک تلوار سوہنا رخسار گلنار سوہنا، نک تلوار سوہنا رخسار گلنار سوہنا، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں،
آمینہ دے در یتیم علیہ السلام کئیاں واز سنے، بیان سنے، خطاب سنے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تابعدار بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور کئی ایسے بھاگاں والے، ایسے خوش نصیب نے، اور نہ واز سنیا نہ خطاب سنیا، بس محبوب دا چہرہ ہی تکیا ہے، بس مصطفیٰ دا چہرہ پر انوار ہی تکیا، حضور دا غلام بن گیا۔ جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کچھ سوالات کرنے واسطے آئے تے آندے نے میں دوری ساں تے میریاں نظراں محبوب خدا دے چہرے تے پئیاں، خطاب نہیں سنیا، بیان نہیں اجے سنیا، میں دوری ساں نظراں محبوب دے چہرے پر انوار تے پئیاں، تے میرے دل نے گواہی دیتی عبداللہ ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایڈے حسین چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہن فرماتے نے میں آیا نا تے نبی پاک علیہ السلام اے خطاب فرما رہے سر، یا ایوہ الناس افشوا السلام، ایوہ الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماندے نے لوگوں افشوا السلام، سلام عام کر دیو، سلام عام کر دیو، افشوا السلام، سلام عام کر دیو، واقف تے پاویں نہ واقف ایک دوجے نو سلام آکھیا کرو، جاندا تے پاویں نہیں جاندا ایک دوجے نو سلام آکھیا کرو، افشوا السلام۔ نمبر 2 وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوجے نو روٹی کھوایا کرو، کی کریا کرو، خوانی مرضی نالے بولو دے صحیح، اطعموا الطعام، ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو، تے نمبر 3 واصلوا الارحام، لوکاں نو جوڑیا کرو، توڑیا، لوکاں نو جوڑیا کرو، توڑیا نہ کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوکی سو جان تے تسی راتاں نو اٹھ کے اپنے رب نو منایا کرو۔ بند کر، ضرورت نہیں بعد چلا لے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، 4 چیزاں ذرا نوٹ کرنے والیاں دے، افشوا السلام، سلام عام کر دیو، اطعموا الطعام، ایک دوجے نو کھانا کھلایا کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کریا کرو، واصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، لوکی سو جان تے راتاں نو اٹھ کے رب کولو گناہاں دیاں معافیاں منگیا کرو۔ اے اللہ دے پیارے نبی دی اگر اے 4 کام کر لانگے تے لبے گا کی؟ فرمایا تدخلوا الجنت بسلام،
اللہ دے جنت وچ سلامتی نال داخل ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ نے چار چیزاں عام ساریاں واسطے، مرداں واسطے بھی عورتاں واسطے بھی، ایک چار چیزاں ہور نے جیڑیاں صرف بیبیاں واسطے نے۔ کنہاں واسطے؟ بیبیاں واسطے خاص۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وطاعت بالہا، چار چیزاں میریو ماں بہنوں بیٹیوں، چار چیزاں پلے بن کے لے جاؤ۔ آمینہ دے لال دا فرمانے گرامی، کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، ساڈا ایمان ہے، نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ دی زبان ہی غلط ہو سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی پلے بن کے لے جاؤ۔ آپ فرماندے نے اذا صلت خمسہا، جیڑی عورت ایک دن وچ 5 نمازاں پڑھ دیے، کنیاں؟ 5 نمازاں، اشراق پڑھے، تہجد پڑھے، یہ تے بڑی خوش نصیبی ہے نا۔ ضروری جیڑیاں نمازاں نے، فرض جیڑیاں نمازاں نے، آپ فرماندے نے اذا صلت خمسہا، جیڑی عورت 5 نمازاں ایک دن چ پڑھ دیے، وصامت شہرہا، تے سال بعد 1 مہینے دے روزے رکھ دیے، اپنی عزت دی حفاظت کر دیے، تے نمبر 4 اپنے خاوند دی تابعداری کر دیے۔ کام تھوڑا جا اوکھا ہے، اگلے تے سوکھے سوکھے نے۔ وطاعت بالہا، سونیو اگر کوئی عورت 4 کم کر لے تے اونا نو کی لبے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے قیامت نو اللہ آرڈر فرمان گے، 4 خوبیاں پیدا کر کے آن والی ہے میری یہ بندیے، جنت دے 8 دروازے کھلے نہیں، جتوں جی کر دئی داخل ہو جا۔ 4 نے مرداں واسطے یا اجتماعی تے 4 جے بیبیاں واسطے۔ میں دس رہا ہوں، آپس دے اندر نرمی پیدا کریا کرو، آپس دے اندر محبتاں پیار تقسیم کریا کرو۔ پروانیوں قرآن دیو میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ خود نرمی فرمان دے۔ آپ نے اگر امت نو درس دیتا ہے نرمی دا، اے تے حضور علیہ السلام دا فرق ہے عام دنیا دے لیڈراں نالوں، عام دنیا دے رہنماواں نالوں۔ ساڈے لیڈر مسجد دی گل کچھ اور ہے، گھر دی گل اور ہے، بازار دی بات اور ہے، اور جناب اخبار دا بیان کچھ اور ہے، دفتر دی زبان کچھ اور ہے۔ آمینہ دے لال دا فرق ہے وے، آپ جو زبان تو فرماندے نے او اپنے عمل تو نبی ثابت کر کے دکھاندے نے۔ جو زبان تو ارشاد فرماندے نے میرے آقا وہی اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھاندے نے۔ غور کرے آج ذرا، ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرمانے کول مومنہ دی اما جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی میرے آقا علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے۔ یہودیاں دا ایک وفد آیا نبی پاک علیہ السلام نہ ملاقات کرنے واسطے، تے آ کے نا انہاں بدبختی دا اپنے والوں اظہار کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے السلام علیکم، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اچھا نبی علیہ السلام نے تربیت کی فرمائی ہے، آپ نے فرمایا جدوں ایک دوجے نو ملو کی کہنا ہے؟
السلام علیکم، اے وے دعا، دعائیا کلمے نے، تواڈے تے سلامتی ہووے، السلام علیکم، اے دعائیا جملے نے، اے دعائیا کلمے نے، السلام علیکم۔ سانو اے دے اندر بڑی احتیاط دی ضرورت ہے، ایک حرف دے وعدے گھاٹے نال سارے معانی و مفاہیم ہی بدل جاندے نے۔ اے وے دعا السلام علیکم۔ اور نبی علیہ السلام نے نا تربیت کی فرمائی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، حضور دا ارشاد گرامی نوٹ کرنے والا، آپ فرماتے نے جدوں جاؤ نا کسے نو ملن واسطے کسے دے گھر جاؤ تے باہر اے نہیں پاویں دروازہ کھلا ہی ہوئے سیدھے چپ کر کے اندر داخل ہو جاؤ، اے نہیں۔ نبی پاک نے طریقہ کی بیان فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دروازے تے جاؤ تے جا کے آکھو السلام علیکم، کی کہنا ہے السلام علیکم۔ دروازے تے جا کے ایک دفعہ سلام بلاؤ، اگر کوئی اندروں آ جائے اچھی بات ہے، نہ آئے دوبارہ سلام بلاؤ، پھر دوبارہ اپنے موقف دا اظہار کرو، دوبارہ سلام بلاؤ، پھر بھی کوئی نہیں آیا، پھر تیسری باری سلام بلاؤ، پھر بھی کوئی نہیں جواب آیا تو پھر واپس آ جاؤ۔ کی پروگرام ہے تہاڈا؟ اچھا، پھر تیسری دفعہ سلام بلاؤ، اگر تانوں کوئی جواب نہیں آوندا تے پھر واپس آ جاؤ۔ ہن جڑا دور ہے جس معاشرے چ اسی گزر رہے ہیں، دو تین منزلاں کوٹھیاں نے، مکان نے، تے باہر کھلو کے پاویں 2 دن السلام علیکم آندے رہو، کسی نے پتہ ہی نہیں بھی باہر کو آیا بھی ہے کہ نہیں۔ ہن او دا متبادل کی ہے کہ بیل لگی ہے دروازے تے، جا کے بیل دیو، ایک دفعہ دیو کو آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا پھر ٹھہر کے ذرا دوسری دفعہ پھر بیل دیو، پھر کوئی نہیں آیا، پھر تیسری دفعہ پھر بھی کوئی نہ آئے تو پھر واپس آ جاؤ۔ کئی پرونے ایڈے سیانے ہوندے نے، ایڈے عقل مند ہوندے نے، وہ جیوں بیل تے انگلی رکھدے نے تے انہاں دا ارادہ یہ ہوندا ہے بھی ادوں تک چکنی نہیں جدوں تک اندروں باہر کوئی نہ آئے تے یا بیل نہ سڑ جائے۔ انجی ٹیلی فون دا کسی نو فون کر دو، ایک بار کرو، نہیں انہیں چکیا، ذرا ٹھہر کے پھر کر لو، پھر نہیں چکیا، پھر ذرا ٹھہر کے کر لو، پھر چھڑ دیو، پھر ذرا انتظار کر لو، ہو سکتا ہے بیچارہ کتے مصروف ہوئے، بعض دفعہ لیٹرین چ پھسیا ہوندا ہے، تے ٹھہر کے ذرا کر لو۔ محبوب تواڈیاں اداواں تو قربان جاواں، ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی، اور اگلی گل ہے کہ اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام ایک دن اپنے یاراں سمیت سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نال جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نال نے۔ آپ ایک صحابی دے گھر تشریف لے گئے نے، باہر دروازے تے کھڑے، آقا فرماندے نے السلام علیکم۔ ہن نبی پاک نالوں وڈا غیرت مند کون ہو سکتا؟ حیا والا، شرم والا، حضور تو ود کے کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام چاہتے دروازہ کھلا سی چپ کر کے اندر ٹر جاندے۔ میں نبی ہاں، جی میں اج کل ایسا پروگرام بناؤنا ہے جی مولوی صاحب کو کادا پردہ ہے، حضرت صاحب کو کادا پردہ ہے، پیر صاحب کو کادا پردہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو کادا پردہ ہے۔ میرے بھائی جڑی تربیت آمنہ دے لال نے کیتی ہے او دے وچ رحمت ہی رحمت ہے، او دے اندر فائدے ہی فائدے نے، نقصان کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے باہر دروازے تے کھڑے نے، آپ فرماندے نے السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ دوبارہ فرماندے نے السلام علیکم،
پھر جواب کوئی نہیں آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر تیسری دفعہ فرماندے نے السلام علیکم، پھر جواب کوئی نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام واپس ٹر پے۔ صحابی رسول نا جلدی نال دروازہ کھولیا، اہلن جی آیا نو خوش آمدید، محبوب ساتھ بسم اللہ تشریف لے آؤ۔ آپ فرماندے نے پروانیاں میں 3 دفعہ سلام بلایا، جواب کوئی نہیں آیا، تے میں واپس ٹور چلے آواں۔ صحابی دی سوچ کیڈی اعلی، صحابی دی محبت دا اندازہ فرماؤ۔ میں پہلا عرض کیتا السلام علیکم دا معنی ہے تواڈے تے سلامتی ہوئے۔ تے صحابی عرض کر دین سونیو تسی بار بار فرما رہے سو السلام علیکم، تواڈے تے سلامتی ہوئے۔ آقا میں سنن بھی ڈیا سا، ہولی ہولی جواب بھی دین ڈیا سا۔ اللہ دے پیارے نبی جی میں چاہندا سا، میرا دل کردا سی تسی بار بار میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر دے جاؤ۔ میرا دل کردا سی تسی بار بار میرے گھر واسطے سلامتی دیاں دعاواں کر دے جاؤ۔ میں قربان جاواں اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیتوں یہودیاں دا ایک وفد آیا، آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ملنا چاہندے نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ بھی کول تشریف فرما نے، ہنے آ کے کی آندے نے السلام علیکم، استغفر اللہ۔ السلام علیکم نے دعائیہ کلمے، یہ دعا ہے، اور السلام علیکم اے بد دعا ہے۔ السلام علیکم دا معنی تواڈے تے سلامتی ہووے، اور السلام علیکم دا معنی تواڈے تے موت آئے۔ نبی علیہ السلام اجے خاموش نے، تے ماں دی عائشہ صدیقہ نا بڑا غصہ آیا، تے ماں دی فرماندیا نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تواڈے تے موت واقعہ ہووے، تواڈے تے اللہ دی لعنت ہووے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ نرمی کر، کی کر؟ یہ نبی پاک دے رشتہ دار سن، حضور دے قریبی سن؟ نہیں، آقا فرماندے نے عائشہ نرمی کر، نرمی۔ حضور تساں انہاں دی گل دا خیال نہیں کیتا؟ انہاں کی آکھیا؟ آقا فرماندے نے خیال بھی کیتا ہے، سنیا بھی ہے، میں جواب بھی تے دے دیتا، میں آکھیا وعلیکم، اتنا ہی کافی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں بڑیاں خوبیاں چوں ایک بڑی خوبی اے وے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام الفاظ تھوڑے بول دینے تے معنی و مفاہیم بہت زیادہ ہوندے نے۔ آپ فرماندے نے عائشہ میں لوٹا دیتی ہے گل انہاں ول، انہاں آکھیا السلام علیکم تے میں آکھیا وعلیکم، گل بھی تھوڑی ہے بھی نرم تے اگلے دا گھر بھی پورا کر چھڑیا ہے، اگلے دا گھر بھی پورا کر چھڑیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی، آپ نے نرمی دا آرڈر دیتا۔ آؤ جی ماشاءاللہ مفتی جماعت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حفظہ اللہ تشریف لے آنے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک، میں اپنی گل نو مکانا، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نرمی دا سبق دے رہے نے، نرمی دا درس دے رہے نے، نرمی والی تربیت فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔
اللہ ذل جلال فرما رہے نے سونیو یہ ساڈیاں مہربانیاں دا نتیجہ اساں تواڈے دل نو نرم فرما دیتا اور ایسا نرم بنایا جیڑا تواڈے کول آوندا تواڈا ہی ہو کے رہ جاندا جیڑا تواڈے قریب آوندا تواڈا ہی غلام ہو جاندا یہ کوئی وجہ کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی روم تو چل کے صہیب آیا کوئی حبش تو چل کے بلال آیا اور ایسے آئے کہ ساری زندگی محبوب دے جوڑے ہی سدھے کر دے رہ گئے ایسے آئے ساری زندگی غلامی مصطفیٰ اندر ہی گزار دی تھی اور آئے کنج نے جیڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے جیڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولوں اونا ہور کی لینا خدا کولوں تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے نبی پاک علیہ السلام نے امت نو جو سبق دیتا ہے اور تربیت فرمائی ہے آپ نے فرمایا نرمی کرو ایک دوسرے نال نرمی کرو باپیں اور اولاد نال نرمی کر خاوندیں بیوی نال نرمی کر بھائییں بہناں نال نرمی کر آپس دے اندر پیار محبت اخوت مودت اگر ایسا ساڈے اندر یہ ساریاں چیزاں پیدا ہو جان تو معاشرے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے عمل بھی درآمد ہو سکتا ہے دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما سعد ناصر صاحب انہاں دے نانا جان بیمار نے انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو مکمل شفا عطا فرمائے دیگر جتنے بیمار نے مریض نے پریشان نے اللہ سب نو شفا کامل عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ